اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بھیجو محمد علیہ اس کے بعد استخارے کی جو اگلی قسم ہے، اور ویسے تو استخارے کی دیکھیے ابھی جو آپ بات کی اس میں بہت ساری دعائیں استخارے کی، صرف وہی ایک استخارے کی دعا نہیں ہے جو آپ کے سامنے بھی پیش کی تھی. استخارے کی بہت ساری دعائیں ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، سب کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہ میں اس وقت ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا. کہ آپ کے سامنے جتنی سب دعائیں استخارہ ہیں، بہت سی ایسی ہیں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام سے بھی ہیں، امیر المومنین سے بھی ہیں. اب استخارے کی جو اگلی قسم ہے اس کا نام ہے استخارہ ذات الرقع. یہ بہت اہم استخارہ ہے. اس میں اصل میں 2 رکعت کی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل نماز صبح کے طریقے سے. نماز استخارہ اکثر علماء اس کو مستحب، اہم مستحب نمازوں میں شمار کرتے ہیں. اس میں باقاعدہ نیت کی جائے گی کہ میں 2 رکعت نماز استخارہ ذات الرقع پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اور اس کے بعد پھر اس نماز سے پہلے آپ کو 6 پرچیاں بنانی ہیں. اس کو پرچیوں کا استخارہ کہا جاتا ہے. رقع یعنی پرچیاں. 6 پرچیاں آپ بنائیں گی اور ان 6 کی 6 پرچیوں کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی ہوگی. ان 6 کی 6 پرچیوں کے اوپر ایک دعا لکھی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مسئلہ ہے کہ وہ اتفاق ایسا ہے کہ اس کی سلائڈ نہیں بن سکی، شاید ابھی آگے چل کر آ جائے. وہ خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں. ذرا توجہ سے ذرا سنیں. خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے لفلاں ابن فلاں. یعنی کہ عبارت لکھی جائے گی اس کے اوپر خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم، لے فلاں میں اپنا نام، ابن فلاں میں اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، والد کا نام. اور اس کے بعد ان 6 کی 6 پرچیوں پہ یہ عبارت ہوگی. 3 پرچیوں کے اوپر لکھیں گے افعل یعنی کرو، اور 3 پرچیوں پہ لکھا ہوگا لا تفعل نہ کرو. یعنی 3 پہ آپ کو افعل، 6 کی 6 پرچیوں پہ یہ عبارت لکھنی ہے جو بھی میں نے پڑھی. 3 پرچیوں پہ لکھیں افعل، 3 پہ لکھیں لا تفعل. اسی پرچی کے اوپر ان 6 کی 6 پرچیوں کو موڑ کر اپنے مصلی کے نیچے رکھیں، مصلی کے نیچے. اور 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں فجر کے طریقے سے. آخری رکعت کا جب آخری سجدہ ہو اس میں وہی استغفر اللہ برحمتہ خیرتاً فی عافیہ، عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ اس کو پڑھیں. اس کے بعد اٹھ کر بیٹھے، تشہد سلام نماز ختم فجر کے طریقے سے. اس کے بعد مصلی کے نیچے سے 3 پرچیاں نکالیں. اگر تینوں پرچیوں پہ لکھا ہوا آ جائے افعل افعل افعل، کرو کرو کرو، تو اس کام کو کر لیں. تینوں پہ لکھا ہوا آ جائے لا تفعل لا تفعل لا تفعل، اس کا مطلب ہے کام کو نہ کریں. اچھا ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو، کبھی ہو سکتا ہے 2 پرچیوں پہ افعل لکھا ہوا ہے، ایک پہ لا تفعل لکھا ہوا آ جائے. یعنی آپ نے مکس کر کے نیچے رکھ دیا تھا نا. 2 پرچیوں پہ کبھی لکھا ہوا آ جائے لا تفعل، ایک پرچی پہ لکھا ہوا آ جائے افعل، تو اب اکثریت سے فیصلہ نہیں ہوگا. اب 2 پرچیاں اور نکالنی پڑیں گی مصلی کے نیچے سے. ایک پرچی رہ جانی چاہیے مصلی کے نیچے. 2 پرچیاں اور نکالیں. اب جن کا بھی پہلا پیئر بن جائے، افعل 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 کا 3 کا پہلا پیئر بن گیا تو اس کام کو کر لیں. لا تفعل کا پیئر بن گیا تو اس کام کو نہ کریں. سمجھ آ گئی؟ نہیں آیا؟ آسان ہے. چلے میں دوبارہ اس کو مختصراً بتا دیتا ہوں. 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنی ہے فجر کے طریقے سے. خاموشی سے ذرا آپس میں نہ سمجھیں، مجھے سمجھانے دیں. 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنی ہے فجر کے طریقے سے. آخری رکعت کے آخری سجدے میں استغفر اللہ برحمتہ خیرتاً فی عافیہ کی دعا پڑھنی ہے. اور نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو 6 پرچیاں بنانی ہیں جن پہ لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں، جہاں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیں. ان 6 کی 6 پرچیوں پہ اس عبارت کے نیچے یا اوپر کہیں پہ بھی افعل 3 پہ لکھیں، لا تفعل 3 پہ لکھیں. افعل مانے کرو، لا تفعل نہ کرو.
ان سب کو آپس میں موڑ کے مکس کر دیں, مصلی کے نیچے رکھیں. نماز کو ختم کرنے کے بعد 3 پرچیاں نکالیں. افل 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 کا اتفاق سے پہلا پیر بن جائے کام کو کر لیں, لا تفل کا 3 کا پیر بن جائے کام کو نہ کریں. لیکن کوئی سی پرچی 2 ہوں اور اس کے برخلاف جو پرچی ہو وہ 1 کی ہو تو 2 پرچیاں اور نکالیں. اب کوئی سا ایک پیر ایسا ہوگا جو بننے سے رہ جائے گا, جو ایک پرچی نیچے رہ گئی ہے مصلی, تو آپ کے ہاتھ میں جو پرچیاں ہیں اس پر تینوں پہ 3 پہ لکھا ہوا آ جائے افل تو کام کو کر لیں, 3 پہ لکھا ہوا آ جائے لا تفل تو کام کو نہ کریں. یہ استخارہ ذات الرقا ہے اور بڑی اہمیت ہے اس کی اسلام میں. یہ ہو گیا مسئلہ, اس کو کہتے ہیں استخارہ ذات الرقا. جب آپ نوٹس ووٹس بنائیں گے لکھیں گے تو اس وقت آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی, لیکن بات اب آگے. اس کی کچھ دعائیں بھی ہیں اور امام استخارہ ذات الرقا کی اور امام زمانہ سے بھی مروی ہے, لیکن وہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کروں. اس کے بعد ہے استخارہ تسبیح. تسبیح کا استخارہ, اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان ہے. 3 دفعہ درود پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ والی دعا پڑھیں. اس کے بعد تسبیح کو کہیں سے بھی 2 طرف سے پکڑ لیں, کہیں سے بھی دو اینڈ سے تسبیح پکڑ لیں اور 2 دانے گنتی ہوئی جائیں. اگر آخر میں 1 دانہ بچے تو کام کرنا اچھا ہے, اور 1 دانہ بھی نہ بچے تو کام کرنا صحیح نہیں ہے. اور 2 دانے تو بچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ 2 دانے بچیں گے تو آپ 2 دانے پھر آگے کھینچ لیں گے, کوئی بھی دانہ نہیں بچے گا. یا تو 1 دانہ بچے گا یا 1 بھی نہیں بچے گا. 1 دانہ بچے اگر آخر میں تو کام کو کر لیں, اچھا ہے, اور اگر 1 دانہ بھی نہ بچے تو کام کرنا صحیح نہیں ہے. یعنی 3 دفعہ درود پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد 3 دفعہ آپ کو استغفر اللہ بسم اللہ کہہ کے استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ والی دعا پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود پڑھ کر تسبیح کو کہیں سے بھی 2 طرف سے پکڑ لیں اور دائیں طرف سے 2 دانے گنتی ہوئی جائیں. آخر میں 1 دانہ بچے تو کام اچھا ہے, 1 دانہ بھی نہ بچے تو کام صحیح نہیں ہے. یہ مختصر طریقہ. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جس کا آج میرے پاس وقت اتنا نہیں ہوگا. یہ استخارہ تسبیح تھا, اس کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں نے بیان کیا. اس کے بعد ایک صاحب جواہر کا استخارہ کہلاتا ہے اور بڑا ٹیکنیکل ہے, بس آپ صرف سن لیں, نوٹس میں لکھ لیجئے گا, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب جواہر کا استخارہ, یعنی اس میں اصل میں کوئی سے بھی چاہے کوئی تسبیح کے دانے جو بکھرے ہوئے دانے ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں, ایک خاص دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد 8 دانے شمار کرتے ہوئے جائیں. اگر آخر میں 1 دانہ بچے تو یہ کام کو نیک سمجھا جاتا ہے, 2 دانے بچیں تو کام کو برا سمجھا جاتا ہے, 3 دانے بچیں تو کام میں اختیار ہے چاہے کریں یا نہ کریں, 4 دانے بچیں تو کام کو 2 دفعہ منع سمجھیں, 5 دانے بچیں تو کام کو کرنے میں نقصان سمجھا جاتا ہے, 6 دانے بچیں اگر تو کام بہت اچھا ہے جلدی کرو, 7 دانے اگر بچیں تو کام کرنے میں بہت نقصان ہے, اور اگر 8 دانے بچیں تو کام 4 دفعہ منع. چھوڑ دیجئے, لیکن یہ آپ نہ کر سکیں گے, نہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. لیکن کون صاحب جواہر؟ شیخ محمد حسین صاحب جواہر الکلام, ہمارے فقہ کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے. ان کی کتاب جواہر الکلام فقہ کی ایسی نابغہ روزگار کتابوں میں سے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. صاحب جواہر کا کہ استخارہ مشہور ہے, لیکن اس کو آپ چھوڑ دیجئے. صرف ایک بات, تاکہ بات مکمل ہو جائے, آپ کو کبھی کہیں کوئی پریشانی نہ ہو, اس لحاظ سے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کی. اب آ جائیے استخارہ قرآن. استخارہ قرآن سے استخارہ کرنا. سب سے پہلے چلیں ہم قرآن سے استخارہ, بڑے بڑے علماء بھی استخارہ کرتے ہیں. آیت اللہ صادق شیرازی میں علماء کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں استخارے کے لیے. پہلے اس کے متعلق سن لیجیے کہ استخارہ قرآن ہوتا کیسے, اور عام مقامی علماء جو ہیں وہ بھی استخارے کرتے ہیں قرآن سے. اب استخارہ قرآن کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ بھی اگر کبھی کرنا چاہیں قرآن سے استخارہ کیسے کریں, تو 3 دفعہ قل اللہ پڑھنی ہوتی ہے, 3 دفعہ درود پڑھنا ہے, اور پھر ایک دعا پڑھنی ہے. ایک دعا ہے, بلکہ دعا یہ ہے, اللہم انی تفاعلت بکتابک وتوکلت علیک فارنی من کتابک ما ہوا مکتوب من سرک المکنون فی غیبک. یہ ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہے, اور یہ مفاتی میں بھی آپ کو مل جائے گی, ابھی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مفاتی میں بھی ہے. ایک دعا پڑھنی ہے, یعنی 3 دفعہ قل اللہ پڑھنی ہے, 3 دفعہ درود پڑھنا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے جو یہ آپ کے سامنے دعا ہے. اس کے بعد قرآن کو کھولیں, آپ کہیں سے بھی قرآن کو بیچ سے کھولیں. قرآن میں دائیں طرف کا جو صفحہ ہے اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اپنا مطلب تلاش کرو. اگر آیت رحمت ہے
تو آپ کام کرنا اچھا ہے، آیت غضب ہے، مختصراً بتا رہا ہوں تو کام کرنا صحیح نہیں۔ اچھا، اب استخارہ قرآن کی بہت سی دعائیں بھی ہیں، البتہ استخارہ قرآن میں تسبیح کی نسبت ایک فائدہ ہے۔ استخارہ تسبیح کے اندر تو دیکھیے کام کو کرو یا نہ کرو بس یہ آتا ہے، کرو یا نہ کرو، لیکن استخارہ قرآن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے استخارے میں تھوڑی تفصیل آتی ہے، کام کرنا صحیح ہے تو کتنا اچھا ہے، کام کرنا برا ہے تو کتنا برا ہے، یہ ذرا آئے گا۔ لیکن استخارہ قرآن ہر ایک کے بس کی بات نہیں، کم سے کم اسے عالم ہونا چاہیے اور آیتوں کے مصداق کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، ورنہ وہ لازمی غلطی کرے گا، 90% جگہ پہ وہ ٹھوکر کھائے گا۔ بہت سے وہ قرآن ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے خوب اور بد ان کے دائیں صفحے کے اوپر، تو وہ آپ کو خوب اور بد وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں تفصیل قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو سمجھنا پڑتا ہے۔ مثلا ایک قرآن ملتا ہے کہ ایران سے آپ منگوا سکیں، وہ واحد وہ طریقہ ہے جو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، جو غیر عالم ہیں وہ بھی، ہر غیر عالم چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ اس استخارہ قرآن کو کر سکتا ہے۔ وہ قرآن ایک خاص قرآن ہے جس کو خط عثمان طٰہٰ کا قرآن کہا جاتا ہے، ایک ہر صفحہ جس کے اندر ایک خط عثمان طٰہٰ کا قرآن، اور اس کے ساتھ ایک بک ایک چھوٹی سی ملتی ہے جس میں ہر اس ظاہر ہے جو بھی آپ کوئی صفحہ کھولیں گے تو رائٹ سائڈ پہ جو صفحہ ہے اس کے لیے ایک الگ کتاب بنا دی گئی جس میں فقط وہ رائٹ سائڈ پہ جو پہلی آیت لکھی ہوتی ہے اس کا مفہوم علماء نے سمجھ کے اس میں لکھ دیا کہ استخارہ کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ مثلا صفحہ نمبر 260 کھل گیا آپ کے پاس، تو آپ اسی کتاب کا جو اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ ملتی ہے صفحہ 260 کھولیں، اس میں اس ایک آیت کو ڈسکس کیا ہوا جو رائٹ سائڈ پر صفحہ نمبر 260 میں جو سب سے پہلی آیت لکھی ہوئی ہے اس کا مفہوم علماء نے لکھ دیا کہ یہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ ایران جو افراد جاتے ہیں وہ خط عثمان طٰہٰ والا جو ہے وہ قرآن منگوا سکتے ہیں، وہ آپ بھی کر سکتی ہیں، آپ اکثر مراحل میں گھر پہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال لیکن اب لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہو گیا، خود سے ترجمہ قرآن کرنے کی ایک بیماری لوگوں کو لگ گئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب اتنے 100 اگر وہ قرآن کے حروف یاد کر لیے جائیں تو انسان خود سے قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ بھائی جو بڑے بڑے علماء نے اچھا والا ترجمہ کر دیا تو آپ کو نیا اپنا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہا نا ایک صاحب آئے کہ امام معصوم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے مولا میں نے ایک نئی دعا بنائی ہے، ذرا سن لیجئے، نئی دعا بنائی ہے سن لیجئے۔ امام نے کہا اپنی ایجاد اپنے پاس رکھو۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بالکل یہی الفاظ ہیں روایت کے، اپنی ایجاد اپنے پاس رکھو۔ بس جو ظاہر دعائیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم کی ہیں فقط وہ انسان پڑھے، نئی دعائیں خود سے بنانے کی کیا ضرورت؟ ہر شخص کو نیا ترجمہ قرآن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیا تو یوں ہوگا واقعی ہے پر جو اشخاص بھی نیا ترجمہ قرآن دیکھیں مسئلہ وہی، اتنی افراط و تفریط بالکل غلط اور صحیح نہیں کہہ رہا، لیکن جو شخص خود ہی ترجمہ کرنے کی ایک تو ہے کہ ہم ویسے ہی سمجھنا چاہتے ہیں مثلا قرآن میں فلاں لفظ آیا تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، لیکن اس سے ایک بیماری کی طرف معاملہ اگر جا رہا ہو، ایک تو علمی طور پر ہے کہ ہمیں قرآن کی ظاہر ہے کوئی ہم چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ لفظ کا معنی کیا ہے، غیر المغضوب کے مثلا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، کوفوون کے کیا معنی ہیں، مثلا اگر قل اللہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اگر ہمیں ویسے معلومات کے لحاظ سے تو میں بات نہیں کر رہا کہ معلومات نہیں اپنی بڑھائیں، لیکن وہ افراد کے جو کہ اس کے اندر خود سے ترجمہ قرآن کرنے لگے تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، ترجمہ قرآن دیکھا اور استخارے کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں اس سے معاملہ نہیں چلتا۔ ابھی میں کتنی آپ کو مثالیں دیتا ہوں، مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مثلا استخارہ قرآن کیا اور سورہ یوسف کی آیتیں نکل آئیں، ذرا غور سے سنیے، سورہ یوسف کی آیتیں نکل آئیں اور اس میں آیت نکل آئی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کام کو کر لو، علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر ایک اصول ہے، اگرچہ یہ اصول کئی جگہوں پہ ٹوٹا ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ اس قسم کی آیتیں نکل رہی جس سے یہ ہوتا ہے کام کو کرو، اس کے معنی یہ کام میں شروع میں کام کرنا اچھا ہے لیکن نتیجہ خراب ہوگا، اور اگر کچھ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے اس کام کو نہ کرو، مثلا غضب کی کوئی آیت آئی، علماء فرماتے ہیں سورہ یوسف کی اگر آیتیں نکلتی ہیں تو مفہوم کو سمجھنا چاہیے کیا ہے، تو نتیجہ کام جو ہے شروع میں
اچھا ہے آخر میں نتیجہ خراب ہوگا، اور اگر آیت غضب نکلی ہے تو شروع میں کام کرنا برا ہے لیکن نتیجہ اچھا ہوگا. اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ سورہ یوسف کے اندر یہ ہوتا ہے. یا مثلا جو ترجمہ قرآن کرنا، مثلا چلے سیکھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم نے ترجمہ سیکھ لیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا اور مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نکل آئی بسم اللہ، اب آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے شروع کرو بھائی، کام کرنا اچھا ہے اللہ کے نام سے. دیکھیے بسم اللہ نکلی، علماء استخارہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اچھا استخارہ ہے نہ برا استخارہ، درمیانہ ہے. اب آپ خود سوچیے کہ ترجمہ قرآن آپ کے یہاں پر کہاں کام آئے گا؟ عالم ہونا چاہیے اسے کم سے کم. یہی وجہ ہے کہ مثلا وہ جو شہید دستغیب شیرازی نے بھی لکھا کہ ایک دفعہ، ایک تو وہی والا ہے کہ ایک تو ہر چیز میں اس طرح سے تسبیح اور قرآن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اصفہان میں ایک دفعہ ایک دینی مدرسہ تھا جس پہ بچھوؤں نے الغار کر دی. بچھو، باقاعدہ بچھو، سینکڑوں بچھو کہیں سے نکل کے آئے اور مدرسے کے طالب علموں اندر مدرسے میں گھس گئے. تو اب سب لوگ طالب علم نکل کے بھاگے. اچھا اس وقت جان کا بچانا واجب ہے. ایک زاہد خشک ٹائپ کا جو طالب علم تھا کوئی، وہ استخارہ کرنے بیٹھ گیا کہ میں باہر جاؤں یا نہیں جاؤں. منع آ گیا استخارہ، وہ اندر ہی رہا یہاں تک کہ بچھو آیا اور کام تمام کر دیا اس نے. یہ موقع نہیں تھا استخارہ کرنے کا، نہ تم نے مفہوم استخارہ کو سمجھا. یا وہ جو تھا مسئلہ، یہ بھی شہید دستغیب نے لکھا کہ ایک شخص تھا اور بہت زیادہ اسہال کا مریض تھا، یعنی بہت ایسا جسم سے ڈائریا اس کو لگا ہوا تھا کہ سارا جسم کا پانی نکلے چلا جا رہا تھا، اور ڈاکٹروں نے، حکیموں نے ہر طرح سے سختی کے ساتھ ممانعت کی ہوئی تھی، کوئی بھی چیز تمہیں اس طرح سے بد احتیاطی نہیں کرنا. پڑوس سے کھانے کی دعوت آ گئی. آپ اس نے سوچا کہ دعوت کرنا، دعوت کو قبول کرنا، یہ تو اسلام کے اہم ترین مستحبات میں سے، مومن کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا چلو قرآن سے استخارہ کرتا ہوں. قرآن سے استخارہ کیا، سورہ نحل کی آیتیں نکلی. کولی من کل الثمرات، شہد کی مکھی کو قرآن میں پروردگار نے حکم دیا شہد کی مکھی ہر پھلدار درخت پہ جاؤ اور کچھ نہ کچھ کھاؤ. اب یہ گیا وہاں پر، ہر ڈش میں سے کچھ نہ کچھ اس نے خوب کھایا پیٹ بھر کے، واپس آیا اور انتقال کر گیا. اچھا جو اس کے دوست احباب تھے اس زمانے کے مرجع کے پاس گئے کہ ہمارے سامنے اس نے استخارہ قرآن کیا، استخارہ قرآن میں یہ آیت نکلی تھی، کولی صیغہ امر بھی ہے، حکم ہے شہد کی مکھی کو کولی، جاؤ کھاؤ، ہر اور من کل الثمرات، ہر پھل دار درخت پہ. اس نے ہر ڈش سے پورا پیٹ بھر کے کھایا. اس زمانے کے مرجع کے پاس گئے کہ پھر اس کو نقصان کیوں ہے جبکہ اس نے استخارہ قرآن کیا. تو اس نے کہا نہیں، اس نے قرآن کے مصداق کو نہیں سمجھا. شہد کی مکھی کو حکم تھا، اگر یہ ہر ڈش سے شہد کی مکھی کے برابر ہلکا ہلکا سا لگا کے لقمہ کھا لیتا سے نقصان نہ ہو، تو ہر ڈش میں سے پیٹ بھر کے کھایا. تو اس نے اس قرآن کو، آیات کو سمجھنے میں غلطی کی. باقاعدہ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 ہے، 14ویں پارے میں سورہ نحل، آپ جا کے دیکھیے، کولی من کل الثمرات. اور باقاعدہ ایک تو یہاں پر ہوا، لوگ اکثر بہت سی چیزیں تو مجھے اچھی بھی نہیں لگتی اس طرح سے بیان کرنا، کہ ہمارے مولانا غلام علی وزیری کے پاس لوگ آتے کہ ہم نے قرآن سے استخارہ دیکھا، عام آدمی، اور اس میں تھا شادی کے لیے استخارہ دیکھنے میں کہ جنت میں ایسے باغ ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. استخارہ دیکھا، کہنے استخارہ تو میں نے کہا کہ بہت ہی اچھا استخارہ ہے. اب لوگ اس کو توہین کے پہلو میں نہ لیں کہ واقعہ ہے جو خود اس طرح سے لوگ آ کر بیان کرتے ہیں. مولانا سے کہا کہ تعبیر یہ اس کی نکلی کہ جس سے ان کی شادی ہوئی، ایسی بیماری کہ ہر وقت پیشاب پتہ ہوتا رہتا، نہریں جا رہی ہیں. اب وہ تو انہوں نے یہی سوچا کہ اس لیے بہت سی بار میں نے کہا کہ یہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں توہین کا پہلو آ جاتا ہے، لیکن ہمارے واقع ہے اس نے خود آ کے مولانا کو سنایا. تو بہرحال یہ کیا چیزیں ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں کہ اب کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں بہت سارے اس طرح کے عالم نما ہی کہا جائے گا ان کو، کہ جناب باتھ روم میں جا رہے ہیں تو باتھ روم جانے سے پہلے استخارہ دیکھ رہے ہیں، اور جب تک منع آ رہا ہے جب تک جا نہیں رہے. اور ان کا اس وقت اور زیادہ اعتقاد مضبوط ہو جاتا ہے. جب جا کے دیکھا تو پتہ چلا باتھ روم میں کوئی سانپ بیٹھا ہوا تھا، مثلا کہا دیکھیں میں نے بالکل استخارہ، اس کا مطلب ہے صحیح کیا تھا. اسی طریقے سے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے گھر گئے اور گھر پہ جانے کے بعد اب واپس جانے کے لیے استخارہ دیکھ رہے ہیں، یا پھر 4 دن تک نہیں آئے تو اسی گھر میں بیٹھے ہوئے. یہ ہے امر واقع. وہی تو میں آپ کو اپنی خدمت کو عرض کر رہا ہوں کہ افراط و تفریط جو ہے وہ بہت زیادہ اس سلسلے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے.
تو اس میں خاص طور پر لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ استخارے کو اس طرح سے مذاق کے سلسلے میں استعمال نہ کیا جائے. اب آپ خود دیکھیں استخارہ قرآن سے استخارہ خاص طور پر احمدی نژاد جو ایران کے صدر ہیں, کبھی بھی آپ جاتے ہیں کسی بھی ملک کے سفر کے اوپر جب بھی جاتے ہیں تو ہمیشہ قرآن سے, اچھا ایک ہوتا ہے قرآن سے استخارہ کرنا اور ایک ہوتا ہے قرآن سے تفاعل کرنا, یعنی ایک نیک فال قرآن سے لینا. ہمیشہ یہ نہیں کہ قرآن سے استخارہ کھول کے دیکھ رہے ہیں, نہیں, نیک فال بھی قرآن سے لی جا سکتی ہے. لیکن کہیں پہ بھی جا رہے ہیں قرآن کو ہاتھ میں لے رہے ہیں پھر سفر کے اوپر نکل رہے ہیں. ان کے ساتھی اکثر آیت اللہ محمد, محمدی, گلپائگانی یہ ساتھ ہوتے ہیں, کھول کے ان کو دکھاتے بھی ہیں, کھول کے ان کو دکھاتے ہیں باقاعدہ کہ دیکھیے کس طرح سے اس میں کیا مفہوم ہے. پھر ان کو بتاتے ہیں کہ مثلا نیو یارک کے سفر پہ جا رہے ہیں, جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, تو اس طرح سے قرآن سے تفاعل ہوتا ہے. اچھا اب ایک چیز اس کے اندر اور ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں ہم کہ استخارہ در استخارہ کریں, یعنی ابھی ایک استخارہ کرایا منع آیا, کل پھر استخارہ کرا لیا منع آیا, پرسوں پھر استخارہ کرا لیا منع آیا, پھر ایک اور دن بعد پھر استخارہ کروا لیا. تو دیکھیں یہ تو ایک مذاق ہے, یہ تو نہیں چلے گا. البتہ دو شرطیں اگر ہوں تو استخارہ دوبارہ کروا سکتے ہیں, اور یہ دونوں شرطیں آیت اللہ سیستانی نے اپنے ایک فتوے میں ذکر کی ہیں, لیکن اور علماء بھی اسی کے قائل ہیں. استخارہ در دو شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اگر تغیر موضوع ہو جائے تو پھر استخارہ دوبارہ ہو سکتا ہے. تغیر موضوع کیا ہے؟ یعنی وہ موضوع ہی بدل گیا. مثلا ہم نے ایک لڑکی سے شادی کے لیے استخارہ دیکھا, وہ منع آ گیا, نہیں کیا, اب دوسری لڑکی, اب موضوع بدل گیا, اب کوئی دوسرا رشتہ آ گیا, اس کے لیے پھر استخارہ دیکھ سکتے ہیں چاہے اگلے دن ہی کیوں نہ ہو. اتفاق سے وہاں سے بھی ریجیکشن ہو گئی, انہوں نے ہمیں منع کر دیا, اب ہم تیسری لڑکی کے لیے تیسرے دن اس کے لیے پھر استخارہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ موضوع میں پھر تغیر ہو گیا. اگر حالات بدل جائیں, موضوع بدل جائے, بہت سے دیکھیے ایک ہی دن کے اندر اسٹاک مارکیٹ کے اگر کوئی شیئر خریدنا چاہے, اب حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ویسے ہی ایک عمومی بات کر رہا ہوں, کوئی شیئر خریدنا چاہے تو ایک دن میں اوپر نیچے مارکیٹ ہو جاتی. کل ہمیں منع آیا تھا, آج اگلے دن مارکیٹ میں تبدیلی ہو گئی, شیئرز اوپر چلے گئے دوبارہ, کیا اب ہم دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ڈالر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. کل تک ڈالر بہت نیچے گیا ہوا تھا, ہمیں مارکیٹ سے ڈالر خریدنے تھے, آج قیمت چڑھ گئی, کیا دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں, تغیر موضوع ہو گیا. کل ہمیں کوئی سفر درپیش تھا, کل موسم بڑا خراب تھا, منع آ گیا, آج موسم بالکل صحیح ہے, بادل چھٹ گئے ہیں, بالکل صاف موسم ہے, کیا دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں, تغیر موضوع ہو گیا, وہ بدل گیا. حکومتیں بدل جاتی ہیں, ایک رات میں کیا سے کیا چیز معاملہ ہو جاتا ہے, حکومت تبدیل ہو گئی, پہلے کچھ اور چیزیں تھیں, مشکلات پریشانیاں تھیں, اب ایک دم سے, ویسے یہاں پاکستان میں تو نہیں ہوتا, بدترین حالات کی طرف چلا جاتا ہے, لیکن اب بدترین بھی ہو جائے تو تغیر موضوع دوبارہ ہو گیا, استخارہ دوبارہ کر سکتے ہیں. تو ایک تو چیز ہے اگر حالات و واقعات بدل جائیں, سینیریو بدل جائے, تو پھر دوبارہ استخارہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہی موضوع برقرار ہو, وہی خاتون جس سے کل استخارہ کروایا تھا, پرسوں اسی کے لیے پھر استخارہ کرائے, ترسوں پھر اسی کے لیے کرا رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ بیکار ہے, یہ مذاق ہے استخارے کے ساتھ, یہ نہ کیا جائے. یعنی اپنے موضوع کا جب تک کہ اپنے لیے کوئی وہ نہ آ جائے اپنے خواہش کے مطابق, تو تب تک کوئی کر دیجیے, تب تک کوئی جو ہے وہ جب تک استخارے کرتے رہیں گے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. ایک تو ہو گیا یہ موضوع. دوسری چیز ہے اگر صدقہ دے دیا جائے, آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھا, صدقہ دے دیا جائے تو پھر استخارہ دوبارہ ہو سکتا ہے. یعنی استخارہ اگر منع آ رہا تھا اور ہم نے صدقہ دے کے وہ بلا ہٹا دی, صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں, تو اب دوبارہ استخارہ کروا دیں. اب صدقہ دینے سے وہ جو جس کی وجہ سے منع آ رہا تھا ہو سکتا ہے اب استخارے میں تبدیلی ہو جائے, تو یا تو موضوع میں تغیر ہو جائے یا صدقہ دے دیا جائے, تو پھر استخارہ دوبارہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر بالفرض ہم نے پھر بھی کئی استخارے کروا لیے, کئی استخارے, تو پھر ہم کون سے والے استخارے کو صحیح سمجھیں؟ کون سا والا صحیح رہے گا استخارہ؟ جو سب سے پہلا کروایا. بعد کے جتنے استخارے ہیں جس میں ہم نے اس بات کا خیال نہیں کیا, وہ دھڑا دھڑ کرواتے چلے گئے اپنے مطلب کا استخارہ لانے کے لیے, وہ سب بیکار ہے. سب سے پہلا والا جو استخارہ ہے بس اسی کو ہم خاطر میں لے کر آئیں گے, ورنہ. اس کے بعد ایک اور استخارہ ہے جس کا نام ہے استخارہ واجب.
نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا، فقط اس کا نام ہے. ابھی ہم ڈسکس کریں گے استخارے کی مخالفت کرنا کیسا، لیکن وہ بھی آگے چل کر بات آئی. استخارہ واجب. استخارہ واجب اس کو کہتے ہیں کہ ایک کام کرنے کے لیے ہم نے استخارہ دیکھا، آ گیا یا تو اچھا آ گیا یا برا آ گیا، جو بھی ہے سمپل طریقے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی کام کرنا اچھا ہے، اس کام کو کر لینا چاہیے. اس کے بعد پھر استخارہ واجب دیکھا. استخارہ واجب میں الٹی نیت کر کے استخارہ دیکھا جاتا ہے. مثلا ہمیں آیا کہ استخارے میں نہ کرو اس کام کو جو ہم نے پہلا استخارہ کیا تھا، نہ کرو. اب نہ کرو، ہم اب یہ دیکھیں گے پھر بھی میں کر لوں، یعنی پہلے آیا کہ اگر وہ کام کرو گے تو برا ہے، ہم یہ پتہ چلانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا برا ہے، تو ایک الٹی نیت سے استخارہ کرتے ہیں. اس میں اگر یہ آ گیا کہ نہیں پھر بھی آیا کہ بہت برا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب تو واقعی بہت ہی برا ہے استخارہ، یعنی ڈبل تاکید آ گئی ایک لحاظ سے اس استخارے کے لیے. اس کو کہتے ہیں استخارہ واجب. لیکن اس پر عمل کرنا واجب نہیں کہ ہم اس کے مطابق ہی عمل کریں، ابھی آگے چل کر ویسے ہی بات آ جائے گی. کبھی استخارہ واجب میانہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر 2 دفعہ منع آ جائے تو یہ ڈبل ایک لحاظ سے تاکید ہو جاتی ہے. مثلا ہم نے ایک استخارہ کے اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے جائیں یا نہیں جائیں، یہ محلہ اچھا نہیں ہے، سوچ رہے ہیں اس محلے سے چلے جائیں. استخارہ کے استخارہ آگے کہ ہاں چلے جائیں، ٹھیک ہے استخارہ جا سکتے ہیں. ہم نے الٹی نیت سے استخارے دیکھا کہ اگر ہم پھر بھی یہاں پر رہیں تو پتہ چلا کہ استخارہ اس میں بھی منع آ گیا. اس کا مطلب یہ کہ چاہے آپ اس جگہ کسی اور دوسرے محلے میں جائیں یا نہ جائیں، کم سے کم اس محلے کو تو ضرور چھوڑ دیں کیونکہ اس میں رہنے میں اب نقصان ہے آپ کے لیے. یعنی اس میں ڈبل تاکید آ جاتی ہے. الٹی نیت سے استخارہ دیکھتے ہیں، اگر پھر بھی نہ میں ایسا کروں، اگر پھر بھی میں اس کام کو کر لوں تو کیسا ہے، اور پھر بھی اگر منع سختی کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کو کرنے میں بہت نقصان ہے. اس کو استخارہ واجب کہا جاتا ہے. اور لیکن اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، فقط دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو کہ جس کے لیے ہم استخارہ دیکھیں. اب ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ استخارہ جو ہے وہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امر ارشادی. استخارہ امر ارشادی یعنی حکم کی اصل میں 2 اقسام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں حکم مولوی، جو آقا و مولا کی حیثیت سے پروردگار حکم دیتا. حکم جیسے نماز پڑھو، یہ حکم مولوی ہے. آقا اگر ہم نہیں نماز پڑھیں گے تو ہمیں خدا عذاب دے گا، اسے حکم مولوی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مثلا یہ فلاں پھل کھاؤ، جیسے کہ بہت ساری روایتوں میں بھی آتا ہے، یہ حکم ارشادی کہلاتے ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ تہذیب الاسلام کی اکثر روایتیں وہ حکم ارشادی، ان کا ماننا واجب نہیں، لیکن اگر ہم نقصان خود ہی اٹھائیں گے اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے. جیسے ڈاکٹر اکثر کہتا ہے بھائی یہ چیزوں کھانوں کی آپ احتیاط کریں، زیادہ ثقیل غذا نہ کھائیں، چکنی غذا نہ کھائیں. یہ ڈاکٹر کے جتنے مشورے ہیں سب حکم ارشادی ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی بڑا اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو جس سے آپ کی صحت کو خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے. مثلا والدین کو وہ حکم ماننا واجب ہے جس سے ان کو اذیت ہو رہی ہو، جس کی مخالفت سے وہ حکم ماننا واجب ہوتا ہے. لیکن والدین ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایسا کر لو، بیٹا جلدی اٹھا کرو، یہ والا حکم ماننا واجب نہیں. لیکن یہ امر ارشادی آپ کا اپنا فائدہ ہوگا اگر والدین کا یہ والا حکم بھی مانیں گے. نہیں مانیں گے تو آپ کا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے گا. تو اس کو جتنے بھی جب بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی سچے خواب ہیں یہ امر ارشادی ہوتے ہیں. یہ ہے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت، دیکھو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے اس کے اندر اگر تم ایسا کر لو. تو استخارے کو کہا جاتا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ اصل میں امر ارشادی، یہ امر مولوی نہیں، یہ امر ارشادی. تو اسی وجہ سے جب جیسے میں نے کہا کہ جتنی بھی تہذیب الاسلام کی روایتیں ہیں وہ زیادہ تر امر ارشادی کے معنوں میں ہوتی. کیا جیسے اس میں جو امر مولوی ہوتا ہے، جو آقا اور مولا کی حیثیت سے پروردگار حکم دیتا ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، یعنی عذاب کی صورت میں یا ثواب کی صورت میں جنت دے کر. لیکن امر ارشادی کی مخالفت یا موافقت کا فائدہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے. آپ نے نئی بات مانی، آپ کو خود ہی دنیاوی نقصان ہوگا. تو جب ہی کہا جاتا ہے جیسے کہ حضرت یعقوب کو یوسف کے غم میں کیوں بیٹھنا پڑا کہ پڑوس میں ان کے مستحق تھا، وہ اس تک خود پہنچ کر نہیں گئے، اس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا اس کا کہ کیوں پڑوسی کی خبر گیری نہیں کی.
ایک امر ارشادی ہے، ذرا خیال رکھنا چاہیے تھا، ایک نبی کی شان سے تھوڑی سی بعید بات تھی. تو اسی دنیا میں ایک نقصان یہ ہوا کہ اپنے بیٹے سے اتنے سال تک دور رہنا پڑا. یا مثلا حضرت یوسف جب وہ کوئی قیدی رہا کر جا رہا تھا اور خود بھی قید تھے تو کہا بادشاہ سے میرے لیے سفارش کر دینا رہائی کے لیے. تو خود اس کے بعد یوسف بہت پچھتائے تھے اور اس کے بعد 1 سال ان کی رہائی میں رہ گیا تھا. اس کی پاداش میں مزید 4 سال تک اور ان کو قید میں رہنا پڑا. دنیا ہی کے اندر نقصان ہو گیا. باپ کے احترام میں ذرا کمی کی. بادشاہ مصر ہو گئے تھے، یعقوب سامنے سے آ رہے ہیں، یعقوب فرحت شوق میں محبت میں بیٹے کی گھوڑے سے نیچے اتر آئے، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں یوسف کی طرف. یوسف کیونکہ بادشاہ ہو چکے ہیں، احترام میں ذرا کمی کر دی، سب اپنے جاہو حشم کے ساتھ ہیں، گھوڑے سے پہلے نیچے نہیں اترے. اسی وقت دیکھا کہ ہاتھ میں سے ایک نور سا نکل کے آسمانوں میں چلا گیا ہے. جبریل نے آگے کہا یوسف نبوت آپ کی صلب سے لے لی گئی، باپ کے احترام میں آپ نے کمی کر دی. یہ امر ارشادی، امر مولوی نہیں تھا کہ مثلا جس کی مخالفت کرنی حرام ہوتی کچھ، لیکن دنیاوی نقصانات برداشت کرنا پڑتے. تو بہرحال اس طریقے سے یہ تو اب استخارہ جو ہے اس کے متعلق بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ امر ارشادی ہے. اصل امر ارشادی کے معنی اس کی مخالفت سے آپ کو آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، فقط اس دنیا کے اندر نقصانات ہوں گے جو برداشت کرنا پڑیں گے. غلط جگہ مثلا ہو سکتا ہے شادی ہو جائے، کاروبار میں آپ نے اس کی مخالفت کی، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کسی اور چیز کے اندر اس طرح سے نقصان ہو جائے گی. اچھا اب اتنا اور بتا دوں کہ دیکھیے ابھی اس سے پہلے استخارِ تسبیح کا ذکر ہوا، استخارِ قرآن کا ذکر ہوا. استخارِ تسبیح کا جو اصل میں طریقہ ہے وہ شیخ بہائی نے اپنے اساتذہ سے امام زمانہ علیہ السلام سے نقل کیا. یہ جو طریقہ ہے امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب سمجھا جاتا ہے. تمام مکاتب فکر کے اندر استخارہ ہے، البتہ فقط تسبیح اور قرآن سے استخارہ صرف مکتب تشیع کے اندر رائج ہے. یہ اور کسی مکتب فکر میں رائج نہیں ہے تسبیح اور قرآن سے. اور یہودیوں کا ایک خاص استخارہ، یہودی بھی استخارہ کرتے ہیں، جس کا نام ہے قبالہ. قبالہ ان کے استخارے کا نام ہے. یہ صرف آپ کی معلومات کے حوالے سے ایک چیز جس میں تزکیہ نفس ضروری ہوتا. اور استخارہ تسبیح کی جو روایت ہے اصل یہ اصول کافی کی 3 جلد کے اندر وارد ہوئی ہے. اور جو استخارہ ذات الرقا جو پرچیوں والا استخارہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں سے آپ نے نکالا، تو یہ آپ کی خدمت میں بیان ہو جائے کہ استخارہ ذات الرقا کی جو روایت ہے یہ 6 امام سے ہے، اور اصول کافی میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ابن طاؤس کی جو کتاب ہے فتح الابواب اس کے اندر بھی یہ ہے، شیخ کفمی کی کتاب مصباح میں بھی ہے، شیخ اور عاملین وسائل الشیعہ، بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یہ والی روایت. اچھا اب دیکھیے ایک ہوتا ہے قرآن سے برکت لینے کے لیے، اکثر علماء کی سیرت میں ملتا ہے وہ قرآن سے ویسا استخارہ نہیں کر رہے خوب اور بد نکل رہا ہے اس کے لیے پھر عمل کر رہے ہیں اس پر، بلکہ قرآن سے برکت لینے کے لیے ایک استخارہ ہوتا ہے. جیسا کہ آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی، ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب انہوں نے آیت اللہ کاظم یزدی کی جو کتاب تھی کہ آیت اللہ کاظم یزدی، ان کی جب کتاب تھی عروۃ الوثقیٰ، اس پہ جب حاشیہ لکھا تھا انہوں نے، تو ایک دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں سے پہلے عرض کیا تھا لیکن موضوع سے متعلق ہے تو دوبارہ بتا رہا ہوں. محسن الحکیم نے جب آیت اللہ کاظم طباطبائی کی کتاب پہ حاشیہ لکھا یا تعلیقات جس کو کہا جاتا ہے، تعلیقات علی شرح عروۃ الوثقیٰ، تو اس کتاب کا نام انہوں نے مستمسک رکھا تھا، مستمسک. لیکن اس کے بعد انہوں نے کتاب خدا کو برکت کے لیے کھولا ایسے ہی تو قرآن کی ایک آیت نکلی، وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس میں تینوں نام آ گئے، ان کا اپنا نام محسن الحکیم محسن بھی آ گیا، فقط استمسکا مستمسک بھی آ گئی، جس کتاب کا حاشیہ لکھ رہے تھے عروۃ الوثقیٰ اس کا بھی نام. حیران اور پریشان علماء ہوتے ہیں قرآن سے تفاعل کیا، تینوں کے نام، اس کتاب کا نام جس پہ حاشیہ لکھا ہے، اپنی کتاب کا نام اور اپنا نام بھی اس آیت کے اندر لکھا ہوا. انتہائی حیرت انگیز بات. تو بہرحال یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن سے تفاعل کرنا.
اور برکت کے لیے مثلا قرآن کو اس طرح سے کھولنا. لیکن یہ کہ اس کام کو کروں نہ کروں ان معنوں میں اکثر علماء کا بھی نظریہ آگے چل کے بیان ہونے والا ہے. چوتھے امام کی سیرت میں بھی یہ چیز ہوتی ہے قرآن سے برکت لینے کے لیے کہ جب چوتھے امام کی سیرت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک چوتھے امام کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے تھے, کوئی گفتگو نہیں کرتے. لیکن لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی, کہا کہ مصحف لے کر آؤ. مصحف کھولا تو پہلے ورقے کی جو پہلی آیت تھی وہ یہی تھی کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, یعنی جس میں مجاہدین کا تذکرہ ہوا. امام نے قرآن کو بند کیا اور پھر دوبارہ قرآن کھولا, پھر آیت نکلی ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون. اس میں بھی وہی جہاد کے متعلق, یعنی امام نے دونوں طرح کی آیات کو دیکھا کہ دونوں جہاد کے متعلق ہیں. فوراً امیر المومنین اور پیغمبر اسلام کی حدیث یاد آ گئی جو پیغمبر اسلام نے ان کے بیٹے زید کے متعلق ارشاد فرمائی تھی. امام نے اس وقت فوراً یاد آ گئی, فرمایا واللہ زید واللہ ہوگا واللہ زید فسمی زیدہ. پھر امام نے اس کا نام زید رکھ دیا کہ بے شک یہ پورا واقعہ ہے کہ پیغمبر نے کس طریقے سے حضرت زید کے متعلق جو ہے پہلے سے حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا تھا. اچھا, اب یہ تو ہے قرآن کو برکت لینے کے لیے اکثر علماء ایسا کرتے ہیں. اچھا, قرآن سے تفاعل کیا جاتا ہے تو اس میں کوشش ایک بات کی ایک اور کرنی ہے کہ پورا مصحف ہونا چاہیے, پورا قرآن. مصحف کہتے ہیں پورے قرآن کو. بعض اوقات ہم 5 سورہ اٹھا لیتے ہیں, کوئی ایک پارہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو علماء نے منع کیا, کہا کہ پورا قرآن ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک پارہ اٹھا کے اور اس طرح سے کھول کے آپ اس میں کوئی آیت تلاش کریں. اچھا, پھر یہ جو ہے کہ نماز استخارہ جس کے اندر پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ کی دعا پڑھی جاتی ہے. اس میں بھی کہا جاتا ہے جو 2 رکعت نماز ہے, ویسے تو اس میں الحمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن پہلی رکعت میں سورہ حشر اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھیں تو اور ہی بہت زیادہ اچھا. اور نماز کو ختم کرنے کے بعد وہ جو نماز استخارہ پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد اگر معوذتین سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق بھی اگر پڑھی جائے تو بہت اچھا رہے گا. تو اسی طریقے سے یہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے. اور جب بھی آپ نماز استخارہ کریں تو ایک مستحب حکم یا بہتر حکم یہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ اگر اس سے پہلے غسل کر لیا جائے تو بہت اچھا. غسل اگر کر لیا جائے, ویسے تو غسل یا وضو, لیکن ویسے اگر کوئی سا بھی اگر استخارہ کر رہے ہوں اس سے پہلے غسل کرنا بہتر ضرور ہے. اسی طریقے سے اوقات کون سے بہترین ہیں استخارے کی؟ دیکھیے بہترین اوقات کون سے ہیں, یا تو فجر کی نماز کے سجدے میں آپ یہ استخارہ کریں, یا نماز شب کے سجدے میں یہ والا استخارہ کریں, یا مثلا جیسے میں نے پہلے اس سے کہا تھا نافلہ صبح کے سجدے میں استخارہ کریں, وہ دعا پڑھی جاتی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ استخارہ جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے کیا جائے. جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے تو صحیح طور پر استخارہ کا پتہ چلتا ہے. البتہ کچھ علماء نے اس کی بالکل برخلاف بات بھی کہی ہے کہ استخارے کو غیر از جمعہ دکھوانا چاہیے. جمعے کے دن کے استخارے کے نتیجے صحیح طور پر پتہ نہیں چلتے. اچھا, ہر واجب نماز کے بعد آپ استخارہ کر سکتی ہیں, ہر مستحب نماز کے بعد استخارہ کر سکتی ہیں. ویسے تو استخارے کے اتنے زیادہ اوقات ذکر ہوئے ہیں کہ محدث کاشانی ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جنہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے تقویم المحسنین کے نام سے. تقویم المحسنین میں اتنا بڑا چارٹ بنا ہے اوقات استخارہ کا, نہ کسی کو یاد نہیں ہو سکتا, بھلے اس کے اندر اتنے لمبے چوڑے چارٹ بنائے ہیں. تو بہرحال لیکن وہی اہم ترین وہی چیزیں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی. اچھا, بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر بعض علماء کا طریقہ کار ہے کہ رمضانوں میں استخارہ نہیں کرتے اور عاشورے کے دن بھی استخارہ نہیں کرتے, نہ رمضان میں استخارہ نہ عاشورے میں, بلکہ سعی اور کوشش اور مشورے کے ذریعے معاملات کو حل کرتے. ایک تو یہ بھی پیغام ہے کہ عاشورہ خود کسی اس لحاظ سے بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عملی دن کا نام ہے, تو اس دن بھی عمل کے اعتبار سے بات ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے رمضان میں پورے کوشش کرنے کا نام ہے, شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اور تقوی پرہیزگاری میں آگے بڑھنے کا. تو اس میں بھی بستر میں بیٹھ کے کوئی چیز نہ کی جائے بلکہ دماغوں کو لگایا جائے, محنت کی جائے.
تو رمضان میں اور عاشورہ میں اکثر علماء کا طریقہ کار ہے کہ وہ استخارے نہیں کرتے. اچھا، بہترین جگہ استخارے کی کون سی؟ کہ جہاں کے نتیجے بالکل ٹھیک ٹھیک آتے ہیں. اگر کسی کو ایسی کوئی چیز میسر آ جائے تو بہترین جگہ استخارے کی امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدیک استخارہ کیا. خاص طور پر بالائے سر، جس جگہ پہ سر مقدس ہے والی جگہ، اگر وہاں پر اگر استخارہ کیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پیغمبر اسلام کی قبر ہے اندر. اور ویسے اور تفصیل ہے کہ کچھ 2 قبروں کی جگہ اس طرف خالی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 2 قبریں جو ہوں گی جو پیغمبر اسلام کی زیری کے الٹے ہاتھ کی طرف جو ہیں، اس میں جو جگہ خالی ایک حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا اور خود امام زمانہ علیہ السلام کو انتقال شہادت کے بعد یہاں پر دفن کیا جائے گا. تو بہرحال ایک قبر رسول کے پاس، یہاں پہ ویسے خواتین کو تو اس طرف نہیں آنے دیتے، یہاں پر سامنے سے مرد حضرات صرف فقط گزر سکتے ہیں. تو اگر کوئی یہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی کسی چیز کا استخارہ کرنا ہے تو بہترین جگہ یہاں پر. یا مثلا جہاں ہمارے چاروں ائمہ، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام اور امام حسن علیہ السلام درود بھیجتے ہیں، ان کے قریب تو قبروں کے نہیں جانے دیتے، البتہ جتنے بھی قریب ہو سکتے ہوں وہاں جا کر اگر استخارہ کیا جائے. بلکہ ہر مشاہد مشرفہ جتنی بھی ایسی جہاں پر دعاؤں کی قبولیت کی جو جگہ ہیں وہاں پر اس استخارے کو کیا جا سکتا ہے. اس کے بہترین نتیجے برآمد ہوتے ہیں، جس میں خود ایک مسجد الحرام کا صحن اور یہ خانہ کعبہ کے سامنے اگر استخارہ کیا جائے تو اس کے بھی نتیجے جو ہے وہ واضح طور پر بالکل صحیح پتہ چل جاتے ہیں. اچھا، اب کچھ اس کے آداب بھی ہیں استخارہ کرنے کے. آداب استخارہ، کوشش یہ کریں کہ باوضو یا باغسل استخارے کے لیے. ایک تو یہ ہے قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ رخ ہو کر استخارہ کریں. صدق نیت، بالکل سچائی کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ استخارہ کریں. استغفار اور توبہ کریں استخارہ کرنے سے پہلے. یہ ہے استخارے کے آداب میں سے. دوران استخارہ باتیں نہ کریں، باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اور تسبیح بھی گھما رہے ہیں، یہ نہ ہو. کسی بھی امر دنیا میں دوران استخارہ مشغول نہ ہو. ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور استخارہ کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں. امر دنیا میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر خواہش کے مخالف آ جائے استخارہ، ہم کسی جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہوں، مثلا استخارہ منع آ جائے تو شکر خدا، پروردگار کا شکر بجا لائیں اور اس بات کا بھی شکر کریں کہ اس نے توفیق دی کہ آپ نے خدا سے مشورہ کیا. یہ بھی ایک استخارے کے ان احکام میں سے ہے، ان آداب میں سے ہے کہ جس کی رعایت کرنی چاہیے استخارہ کرنے سے پہلے. اب ایک دماغوں میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا استخارے کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں، استخارے کی مخالفت جائز تو ہے، لیکن اس سلسلے میں جائز ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی مخالفت کے سلسلے میں کسی بھی وہم کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم صرف ایک وہم کی وجہ سے نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ مجتہدین نے فرمایا ہے کہ علی الخصوص قرآن سے استخارے کے سلسلے میں کہ استخارے کی مخالفت جائز ہے. قرآن کے استخارے کے برخلاف بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ مشورتاً ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے استخارے کی مخالفت نہ کریں، زیادہ بہتر ہی نہیں کرنی چاہیے. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ایک پہلو ہے کہ جب قرآن سے استخارہ منع ہے تو آپ کیوں اس کے برخلاف جائیں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ بلا وجہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ہاں کوئی بہت سالڈ ریزن ہو کہ مخالفت کرنے کی تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا اس سلسلے میں یہ فتویٰ. اسی طرح سارے مراجع کہتے ہیں جائز تو ہے، البتہ بہتر ہے کہ کیا فائدہ مخالفت کرنے کا کہ خود ہی نقصان ہے. صرف ایک مجتہد ایسے تھے جو استخارے کی مخالفت کو حرام سمجھتے تھے، اب تو انتقال ہو گیا، آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیانی.
وہ فرماتے تھے کہ استخارے کی مخالفت کرنی حرام ہے مخالفت کرنا. تو صرف آیت اللہ گل پائگانی کا یہ مسئلہ تھا، باقی کسی اور عالم کا مسئلہ نہیں. بہت ہوا تو ظاہر فرماتے مخالفت سے کیا ہوگا، آخرت میں تو کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر نقصان آپ کو اٹھانے کا احتمال موجود ہے، تو لہٰذا استخارے کی مخالفت کر کے کیا کرنا. اچھا دیکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ امام سے لوگ آ کر استخارے کرنے کا تو نہیں کہتے تھے، لیکن سوالات پوچھتے تھے. جیسے کہ آیت اللہ جواد عاملی پتہ نہیں کتنے 15-17 سال سے مسلسل تفسیر قرآن ایران ٹی وی سے آ کر آیت اللہ جواد عاملی بیان کر رہے ہیں، اور تفسیر کا دورہ کہتے سورہ بقرہ ہی کو پتہ نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے کہ سورہ بقرہ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، اتنی لمبی تفسیر اس کی. تو ان کی کتاب ہے قرآن از منظر امام رضا کے نام سے، آیت اللہ جواد عاملی. تو وہ یہ فرماتے تھے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے توضیح کی ایک بات کی کہ دیکھیں ہمارے جو ائمہ علیہ السلام تھے یہ قرآن عینی تھے. قرآن عینی، ہم قرآن کو کھولتے ہیں نا، یہ جو قرآن جو کتابی قرآن ہے اس کو کتاب علمی کہا جاتا ہے. ائمہ معصومین قرآن عینی تھے، مجسم ایک لحاظ سے قرآن تھے. یہی وجہ کہ جب وہ لوگ آ کر امام سے کوئی سوال کرتے تھے تو کسی روایت میں نہیں ملتا کہ امام نے کہا کہ میں قرآن سے دیکھ کر بتاتا ہوں، اور قرآن سے ہی فی البدی جواب دیتے تھے، جیسے قرآن سے براہ راست کوئی چیز پوچھی جا رہی جو مجسم قرآن ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے کہ باقاعدہ علماء نے ایک چیز فرمائی، اب سن لیجئے بڑے غور سے. جتنے بھی موجودہ مجتہدین ہیں وہ سب ایک بات فرماتے ہیں، اور جتنے بھی محقق علماء نے باتیں کہی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ استخارے کی جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ سب ضعیف السند، سب کی سند کمزور. اسی طریقے سے جیسے کہ آیت اللہ جواد، شیخ جواد تبریزی، یہ آپ کے سامنے شیخ جواد تبریزی، انہوں نے باقاعدہ ان کی کتاب صراط النجات، اس میں اس مسئلے کو لکھا ہے، کہا کہ ساری ضعیف السند روایتیں ہیں استخارے کے سلسلے میں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے قواعد الفقی نامی جو ان کی کتاب ہے اس میں باب القرآ جو ہے اس کے اندر ساری روایتوں کو ضعیف لکھا ہے جو استخارے کے سلسلے میں ہیں. اور کہا کہ جن علماء نے بھی اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، ایک بہت مشکل جملہ کہتا ہوں بزرگوں کی وضاحت نہیں کروں گا، سارے علماء نے جنہوں نے استخارہ کرنے کو جائز کہا، جب ساری روایتیں ضعیف ہیں تو اس کی جواز کے جو فتوے ہیں وہ کس بات پہ آئیں؟ کہا کہ قاعدہ ہے قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن، سنت کی دلیلوں کے اندر صرف نظر اور تسامح چل جاتا ہے. یہ قاعدہ فقہ کا جو آپ کو سمجھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، اس کے تحت انہوں نے سب نے فتوے دیے ہیں کہ استخارہ کیا جا سکتا ہے. اور کہا کہ جتنی بھی 50 کی 50 روایتیں آئی ہیں یہ سب طلب الخیر کے لیے آئی ہیں، خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر لینا. اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کہی گئی ہو کہ جس میں اس طرح کے استخاروں پر عمل کو لازمی سمجھا گیا. آیت اللہ سید عبداللہ شبر بہت بڑے فقی گزرے، ان کی انہوں نے پوری کتاب الاستخارہ کے نام سے لکھی، اور اس میں یہی بات ثابت کی ہے کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں. جو استخارے قرآن کے اور تسبیح کی جتنی بھی اگرچہ روایتیں آئی ہیں، ائمہ معصومین سے روایتیں ذکر ہوئی ہیں، لیکن اول تو وہ روایتیں ضعیف ہیں، اور دوسری اگر وہ روایتیں جو صحیح بھی ہیں ان میں سے وہ طلب خیر والے استخارے کے لیے آئیں، خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر لیں. تو بہرحال یہی چیز ثابت ہوتی ہے، فرماتے ہیں آیت اللہ سید عبداللہ شبر. اور اس طرح آیت اللہ کاظم یزدی جن کی مشہور کتاب عروۃ الوثقی سے کئی مرتبہ حوالے آ چکے ہیں، اس میں جو کتاب الحج ہے اور اس میں جو آداب سفر لکھے ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ الاستخارہ، استخارے کے متعلق یہ بات کہی کہ بے معنی طلب الخیر من رب، پروردگار عالم سے خیر چاہتے ہوئے کسی کام کو کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی جو ہے دعا کی خاص قسم ہے استخارہ. اور فرماتے ہیں آیت اللہ کاظم یزدی کہ جتنی احادیث ہیں استخارے کی سب کے اوپر ضعف غالب ہے، سب کی سند پر ضعف غالب، یعنی کمزور روایتیں ہیں. البتہ کیونکہ روایتیں بہت تعداد میں ہیں، 50 سے بھی زیادہ ہیں، تو لہٰذا تسامحاً اور رجاءً امید میں کہ ٹھیک ہے واجب حرام کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے عمل کر بھی لو تو کیا فرق پڑتا ہے، اس لحاظ سے اس نیت سے جائز.
اور اسی طریقے سے آیت اللہ جواد تبریزی نے بھی یہ بات فرمائی کہ استخارے کا استحباب بھی ثابت نہیں. اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کام کرنا مستحب ہے, استحباب ثابت نہیں ہے اس کا. البتہ فرماتے ہیں کہ بہرحال اس سلسلے میں روایات آئی ہیں اور یہ کام تجربہ شدہ بھی ہے, مجرب بھی, یعنی لوگوں نے استخارے کیے اور اچھے نتیجے نکلے تو بہرحال کرنے میں حرج نہیں, کرنا چاہے تو کر لیجیے. اور موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں استخارے کی کوئی سند نہیں, کوئی سند ہی نہیں. واضح بات کی استخارہ, اور علماء نے کہا کہ بالکل ضعیف السند ہے, تو علمی لحاظ سے بھی اچھا. تو یہ سب کی سب روایتیں ضعیف السند ہیں, بلکہ ان کی کوئی سند ہی نہیں ہے. آیت اللہ شبیری زنجانی نے تو یہاں تک کہا. اسی طریقے سے امام خمینی سے ایک چیز پوچھی گئی, کیا اس پہ کوئی اگر عقیدہ نہ رکھتا ہو, اس کا امام خمینی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی استخارے کے اوپر عقیدہ نہ رکھتا ہو تو کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو فرمایا استخارہ اصول اعتقاد نیز, استخارہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس پر اعتقاد رکھنا لازم ہو, کہ اعتقاد با لازم باشد, کہ اس کو اعتقاد رکھنا ضروری ہو. وہ در صورت تحیر, جب انسان تذبذب کا شکار ہو جائے, تحیر کا کہ میں کیا کروں, حیران ہو جائے, بقصد رجا اشکال ندارت, تو رجعان کرنے میں امید شاید اس کا کوئی نتیجہ نکل جائے, کرنے میں حرج نہیں, کوئی اشکال نہیں, کیا جا سکتا. لیکن استخارہ اس طرح کی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہو, کہ جس پہ اعتقاد رکھنا لازم ہو کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے. نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, ایسا کچھ نہیں. باقاعدہ امام خمینی نے کہا, یہ الگ سے اس سلسلے میں باقاعدہ استفتاء موجود ہے. اچھا, اسی طریقے سے رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی وہ فرماتے ہیں کہ اگر عقلاء تشخیص مصلحت کر دیں, وہی مشورے والی بات, عقلاء اگر تشخیص مصلحت کر دیں تو استخارے کا مورد ہی نہیں, استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ عقلاء کے پاس جائیے, ان سے مشورہ لیجیے, ان سے بات طے ہو جاتی تو استخارے کا نوبت ہی نہیں آتی. واضح طور پر بات بتائی. اچھا, اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ استخارہ جو ہے اصل میں دعا کی ایک قسم, دعا ہے یہ, طلب وہی استغفر اللہ برحمتہ خیر دعا کریں اور بس اس کے مطابق خدا سے خیر چاہتے ہوئے کام کو کر ڈالیں. البتہ وہی مسئلہ کہ اگر تغیر موضوع ہو جائے, صدقہ دے دیں تو بہرحال دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جب بھی مقام حیرت ہو, یعنی آپ کو سمجھ نہ آ جائے, کہ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں, پہلے آپ غور و فکر کریں. خود فرماتے ہیں اپنے فتوے میں کہ آپ غور و فکر کریں, اگر غور و فکر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر استشارہ کریں, استشارہ نہیں مشورہ نہیں. اور اگر مشورے میں بھی احتمال کسی طرف راجع نہ ہو, یعنی کہ کسی طرف دل جھکی نہیں رہا, مشورہ میں بھی الگ الگ باتیں آ گئیں, تو پھر رجا کی نیت سے استخارہ کرنے میں حرج نہیں. رجا کی نیت سے, مستحب بھی نہیں کہہ رہے, ایک امید ہے کہ شاید اس کا کوئی ٹھیک نتیجہ نکل آئے, رجا کی نیت سے استخارے میں حرج نہیں. باقاعدہ الفقہ للمقتربین, مغرب میں رہنے والوں کے لیے جو مسائل فقہ کی کتاب الگ سے آیت اللہ سیستانی نے لکھی ہے, اس میں اس مسئلے کو لکھا کہ پہلے تو آپ غور و فکر کریں, غور و فکر سے نتیجہ حل نہیں ہوتا تو استشارہ کریں. استشارہ میں بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, مشوروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے مثلا, تو پھر استخارہ رجعان کرنے میں حرج نہیں, رجا کی نیت سے. اچھا, اسی طریقے سے آیت اللہ جواد عملی ایک جملہ اور فرماتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں استخارہ کرنے کی تشویق اور ترغیب نہیں دلائی. یہ بڑا عجیب جملہ, آپ نے اب تک جو باتیں سنی ہیں معاشرے کے اندر جو رائج ہے وہ بالکل جیسے اسلام ہر وقت یہ کہتا ہے کہ نہیں ہر کام میں استخارہ کرو. جیسے وہ جو حدیث ہے نا, جو کہ حدیث قدسی معصوم کے حوالے سے, جسے سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ من شقائے عبدی ان یعمل الاعمال لا یستخیر بی, شقی ہے وہ شخص جو دن میں کام پر کام کرتا چلا جائے اور کبھی مجھ سے استخارہ نہ کرے. اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان کو ہر وقت چاہیے بس بیٹھا تسبیح و قرآن نکال کے استخارہ ہی کرتا رہے؟ نہیں, یہ معنی نہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ دن میں کام پہ کام کرتا چلا جا رہا ہے, مجھ سے خیر ہی نہیں مانگتا,
ہر کام کرنے سے پہلے خدا سے خیر چاہیں، پروردگار اس میں خیر نازل کر، خیر نازل کر، خیر نازل کر، دعا کرتے جائیے، سارے کام بہتر ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے اصلی استخارہ. وہ والے استخارے کی اسلام نے کوئی شوق نہیں دلائی، کوئی ترغیب نہیں دلائی کہ ہر وقت انسان تسبیح اور قرآن لے کے بیٹھا رہے اور راتوں کو علماء کو جا کر تنگ کرے. اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، انہوں نے باقاعدہ میں ان کی کتاب تفسیر المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 118، اس میں واضح بات کی ہے کہ استخارے سے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا تعین نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھ لیجیے. فرماتے ہیں تفسیر المیزان میں کہ استخارہ کرنے سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی تعین نہیں ہوتا، نہ وجوب ہے اس میں، نہ تحریم ہے، نہ واجب ہے، نہ حرام ہے، اور نہ ہی کوئی حکم تکلیفی ہے. آخرت میں پوچھا بھی نہیں جائے گا اس متعلق کچھ بھی. نہ ہی اس سے کسی چیز کے خیر یا شر ہونے پر سے پردہ اٹھتا ہے. فرماتے ہیں اس سے کوئی پردہ بھی نہیں اٹھتا کہ اچھا یہ کام کرنا صحیح تھا تو مجھے ابھی سے پتہ چل جائے کہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں. کسی چیز کے خیر یا شر ہونے سے بھی پردہ نہیں اٹھتا. صرف متحیر کے لیے اس عمل کو کرنے میں حیرت، تردد اور تذبذب دور ہوتا ہے. بس متحیر یعنی جو شخص بھی شک کے حالت میں ہے، حیرت کے حالت میں ہے، صرف اس کا شک اور جو وہ ہے تردد وہ فقط دور ہو جاتا ہے. بس اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف یہ کہ آپ کا شک دور ہوتا ہے، دل ایک طرف ذرا سا جھک جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. نہ کوئی غیب کی خبر آپ کو پتہ چلتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی وجوب ہے، نہ تحریم ہے، نہ حکم تکلیفی ہے، کچھ بھی. اس سے مستقبل کی بھی کوئی بات پتہ نہیں چلتی. اچھا اب علماء فرماتے ہیں، اچھا اسی طریقے سے خیر آیت اللہ فاضل الانکرانی نے بھی کہا کہ ہر کام میں بلا وجہ استخارہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے. باقاعدہ منع کیا آیت اللہ فاضل الانکرانی نے. ہر کام میں بلا وجہ جو ہے اس طرح سے استخارہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا اسی طریقے سے شادی بیاہ کے سلسلے میں یہ بھی ایک مسئلہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال اختیار کر گیا. علماء فرماتے ہیں شادیاں سب کار خیر ہیں، کار خیر میں استخارہ کرنے کا کوئی مورد نہیں. رائے اور مشورے سے طے کریں اور خدا کے اوپر توکل کریں اور اس کام کو کریں. ظاہر ہے کہ جب رائے مشورے سے طے نہیں ہو رہی بات تو پھر اس کام کو نہ کریں. اس میں استخارہ کرنے کے اوپر اسی کو بنا بنا کر بہت سی شادیوں کو ریجیکٹ کر دینا یا قبول کر لینا، یہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اور ایک تو شادی بیاہ کے سلسلے میں اس طرح کے استخارے کو علماء نے منع کیا ہے، اور دوسرا آیت اللہ حسین بروجردی نے کاروباری حضرات کے لیے بزنس کے میٹرز میں استخارے کو منع کیا. وہ فرماتے ہیں آیت اللہ بروجردی بزنس مینس کو، جو بزنس مین ہیں ان کو کہا کرتے تھے کاروباری حضرات کو کہ دیکھو کاروبار کے سلسلے میں استخارہ نہ کرو، اور اس کی وجہ بھی بتاتے تھے. کہتے تھے اگر تم نے کاروبار کے سلسلے میں استخارہ کیا تو اگر تمہیں کاروبار میں نقصان ہوا تو تمہارا خدا پر سے اعتماد اور توکل کم ہو جائے گا. کہ دیکھو میں نے خدا پر توکل کر کے کام کیا تھا اور استخارہ کیا تھا، خدا سے مشورہ کیا تھا، پھر بھی مجھے نقصان ہو گیا، تمہارا خدا پر سے یقین اور اعتماد اٹھنے لگے گا. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ آیت اللہ بروجردی اس سلسلے منع کرتے تھے. امام خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں صفحہ نمبر 93 پر ایک بات لکھی. کہہ رہے ہیں استخارے کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، دیکھیے غور سے سنیے امام خمینی کا جملہ، استخارے کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان میں اس بات کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو خدا سے خیر طلب کرتا ہے خدا اسے خیر عطا کر دیتا ہے. اگر اس دنیا میں کسی اس کی بہتری ہے تو اس دنیا میں خیر عطا کر دے گا، ورنہ آخرت میں اس کا ثواب ذخیرہ کر دیا جائے گا. یہ امام خمینی نے فرمایا اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 93 پر. میں دوبارہ دہراؤں گا ان کے جملے. استخارے کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں اس بات کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی خدا سے خیر طلب کرتا ہے خدا اسے خیر عطا کر دیتا ہے. اگر اس دنیا میں بھلائی ہے تو دنیا میں خیر عطا کر دے گا، ورنہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا. یہ بس استخارے کا صحیح مفہوم. آیت اللہ ابراہیم امینی یا ان کی کتاب کشف الاسرار امام خمینی کی، جس میں انہوں نے صفحہ 93 پر یہ بات لکھی. آیت اللہ ابراہیم امینی انہوں نے سب سے زیادہ گھریلو معاملات پر، سب سے زیادہ ازدواجی معاملات پر اور سب سے زیادہ تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت بڑا کام آیت اللہ ابراہیم امینی کا. انہوں نے خود فرمایا کہ مشورہ ہمیشہ استخارے پر مقدم ہے.
اگر آپ کی تحقیق کا نتیجہ بہتر ہے تو آیت اللہ ابراہیم امینی فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کیجیے، استخارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض اشخاص ہر کام میں استخارہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کام اکثر بے محل استخارہ کرنے کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، اور ایسے استخارے کاموں میں پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ مسئلہ حل نہیں ہوتا، کاموں میں اور پریشانی بڑھ جاتی ہے بے محل استخارے۔ اور آیت اللہ مظاہری، دوسرا نام سب سے زیادہ جو گھریلو معاملات پر، ازدواجی معاملات پر، شوہر و بیوی کے لڑائی جھگڑے اور گھریلو پہ، آیت اللہ حسین مظاہری، ان کی بہت کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ آیت اللہ مظاہری نے کئی داستانیں نقل کی ہیں اور کئی واقعات نقل کی ہیں ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جو بے محل استخاروں کی بھیٹ چڑھ گئے۔ کئی واقعات لکھے، کہا کہ لڑکیاں کتنی برباد ہو گئی ہیں استخاروں کی وجہ سے، کتنی اپنے گھر بیٹھ گئیں، اور کتنی ایسی ہیں جو بیٹھے بیٹھے گھروں میں بوڑھی ہو گئی۔ کتنے خاندان ایسے میں جانتا ہوں کہ جہاں پر 6-6 7-7 لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں، لیکن استخاروں کی وجہ سے ان کے والدین وہ جاہلانہ قسم کی ان باتوں میں آ کر اور استخارے دیکھ دیکھ کر اچھے اچھے لڑکوں کے رشتے ٹھکراتے رہے، اور یہاں تک کہ کتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کر دیا۔ اسی اعتبار سے خود آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کتنی لڑکیوں کے رشتے کہ لڑکا ہر لحاظ سے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا ہر لحاظ سے لڑکی کا کفو بھی تھا، ہر لحاظ سے برابر بھی تھا، لیکن پھر بھی والدین نے استخارہ دیکھ کر منع کیا، اور اس کے بعد پھر کسی اونگی بونگی کسی جگہ، تو میرے اپنے الفاظ ہیں، کسی ایسی جگہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے اپنا سر پکڑ کے اب روتی ہے کہ بہترین ہر لحاظ سے جو کفو لڑکا تھا اس کو کھو کر اور استخارے کی وجہ سے بیس بنا کر کتنی خواتین کو اس طرح سے جو ہے وہ نقصان اس سلسلے میں پہنچایا گیا۔ تو توکل کرتے ہوئے کسی بھی کام کو کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ جس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب دیکھیے آپ نے کتنے افراد ایسے ہیں جو خدا پر توکل کرتے ہوئے اس قسم کے استخارے کرتے ہیں، کتنے افراد ہیں ایسے؟ الا ما شذ و نظر، کوئی ہوں گے ایک آدھ لوگ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ جس قسم کا استخارہ کرتے ہوں، ورنہ ہر کوئی شادی بیاہ کے معاملات میں کچھ ہو وہی استخارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے جس کی صنعت کے متعلق اور جس کے متعلق۔ اب یہ نہیں کسی جگہ آپ یہ کہتی پھریں کہ ہم نے بالکل زیرو کر دیا اس کو، نہیں، اشکال کوئی نہیں ہے، اگر رجا کی نیت سے اس استخارے کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک علمی بات ہو کہ استخارے کی جتنی روایتیں ساری ضعیف السند ہیں، اور وہ روایتیں کہ جس میں استخارے کی تاکید بھی کی گئی ہے، تو وہ والا استخارہ جو طلب الخیر کے لیے آیا ہے، یہ تمام حدیث اس استخارے کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے علماء نے جس سلسلے میں اور بھی چیزیں کہی ہیں، اور کہ امام خمینی نے تو استخارے کے لیے بہت سارے اشعار بھی کہے ہیں، اور خود علماء نے بھی بہت سارے اس طرح کے استخارے کی کہ جب شاہ ایران کے مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ امام خمینی کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ایک مایوسی کی سی فضا طاری ہو گئی تھی شاہ کے مظالم کے نتیجے میں، تو وہ عالم فرماتے کہ میں نے قرآن تفاعل کیا کتاب خدا سے، تو جو قرآن کی آیتیں اس میں نکلی، اس میں یہی آیت نکلی، انہوں نے یہ سوچا کہ اس وقت امام خمینی کی اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو وہاں سے آیت نکلی کہ وَلَا تَعِسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، جو سورہ یوسف کی آیت ہے، إِنَّهُ لَا يَعْصُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، خبردار روح اللہ سے مایوس نہ ہونا۔ امام خمینی کا آپ کو پتہ ہے کہ نام روح اللہ تھا، خمینی تو جگہ کے اعتبار سے تھا، روح اللہ ان کا اپنا نام تھا۔ روح اللہ سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ روح اللہ سے مایوس وہی ہوتا ہے جو کہ قوم کافرین سے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے اس کے بعد میں اس استخارے کو، یا میں نے جو کتاب خدا سے برکت کے حوالے سے ایک تفاعل کیا تھا، اس میں یہ آیت دیکھ کے میں خوش ہو گیا، اور اس کے بعد امام خمینی کی تحریک چلی، اس کے بعد جو نتیجہ و ثمرات انقلاب اسلامی کی صورت میں ظاہر ہوئے سب کے سامنے آئے۔ تو آیت اللہ مظاہری نے بھی اس سلسلے میں بہت سخت جملے استعمال کیے کہ کہا اسلام نے جواد عملی نے کہا نہ تو کوئی ترغیب دلائی گئی ہے اور نہ اس سے کوئی ہے، بس صرف کیا ہے ہوتا ہے اس قسم کے استخاروں سے حیرت رفع ہوتی ہے، نہ کسی مستقبل کی کسی بات سے پردہ اٹھتا ہے، اور بے محل استخارے خاص طور پر شادی بیاہ کے سلسلے میں استخارے، اس سے تو نقصانات ہی زیادہ اس سلسلے میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے علماء جیسے آپ کہیں گے کہ آیت اللہ بہجت بھی استخارہ دیکھتے ہیں، امام خمینی کے پاس بھی لوگ تسبیح اور قرآن لے کر آتے تھے اور وہ استخارہ دیکھ بھی دیتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ میں رجا کی نیت سے استخارہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ استخارے کی احادیث جو ہیں وہ ضعیف السند۔ اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی کے پاس بھی لوگ لے کر آتے تھے استخارے کے لیے،
اب علماء کو دیکھیے، علماء کا کام فقط استخارہ کرنا تو نہیں، بہت سارے. ایک دفعہ استخارے پہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک عالم نے سنی، تو انہوں نے جو ہے مجھے بلا کے کہا کہ چند ایک چیزیں تو عالموں کے پاس رہ گئی ہیں جس کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. استخارہ سن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ اگر خود ہی دیکھ لو جا کے تو پھر تو ہمارے پاس کوئی آئے گا نہیں. یعنی اپنے لحاظ سے انہوں نے مذاق میں مجھے میرے دوست تھے انہوں نے ایک بات کہی. تو بہرحال تو علماء کو بجائے استخارہ دیکھنے کو پڑھنے پڑھانے کا بھی وہ کام کرنے دینا چاہیے میرا خیال ہے، تو تاکہ علمی لحاظ سے وہ آگے بڑھے. اچھا، اب اس سلسلے میں بہت سارے بازاری قسم کی چیزیں بھی بہت ساری آ گئی ہیں جو آپ کے سامنے، ہر مشکل سے چھٹکارا، استخارہ آن لائن اور فلاں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں یہ دکانیں اپنی چمکانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں استخارہ سینٹر کھول دیے ہیں. قرآنی آیات آپ کے حالات بدل دیں گی اور میرا علم پتھر سے پتھر انسان کو راہ راست پہ لا سکتا ہے، یہ سب چیزیں اشتہارات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس میں جعلی قسم کے عاملوں نے بھی اس استخارے کے میدان میں کود پڑے ہیں لوگ، اور خوب ہر کام کے سلسلے میں بیٹھ کے غیب کی خبریں بتا رہے ہیں گویا استخارے کے ذریعے. اہل سنت کے ہاں بھی اس کی بہت چیزیں رائج ہو گئی، بلکہ ہمارے سے زیادہ شاید ان کے یہاں اس کا بڑا تذکرہ جو ہے ہونے لگا ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو آج اختتام پذیر کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں دیکھیے اس کے اندر یہ آپ کو بتانی وہ ضروری تھی کہ معاشرے کے اندر جب تک یہ سب چیزیں ہوں اور مکمل طور پر ان مسائل سے آگاہی نہ رکھی جائے تب تک معاشرے کے اندر بہت غلط فہمیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. تو معاشرے میں کام کرنے کے اعتبار سے جو بھی شخص معاشرے کے اندر کام کرے اور تبدیل کا فریضہ انجام دے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے 3 گھنٹے پورے ہو گئے اور ابھی بھی کتنے پہلو استخارے کے ایسے ہیں جو میں مکمل نہیں کر سکا ہوں. اتنی زیادہ تفصیل ہے اس مسئلے میں. تو عوام کو خاص طور پر اس سلسلے میں آگاہ کرتے رہنا چاہیے. اچھا، بہت سارے سوالات بھی ہیں کہ کیا بہت استخارہ دیکھنا آپ کے قوت فیصلہ کو کمزور نہیں کرتا ہے؟ اگر دیکھیے وہ والا استخارہ جو کہ طلب خیر کے معنوں میں آیا ہے، پروردگار سے توکل کے معنوں میں جو استخارے کا صحیح مفہوم ہے، وہ تو ہمارے ارادے کو اور قوی کرتا ہے کہ ہر وقت پروردگار عالم سے خیر چاہتے ہوئے، اس کا نام لیتے ہوئے، اس برکت کو حاصل کرتے ہوئے، تو ہمارے عقل و فہم کے اندر بھی اضافہ ہوگا، قوت فیصلہ میں بھی اضافہ ہوگا. کیونکہ پروردگار کی طرف لو لگانا اور ہر چیز میں اس سے خیر چاہنا، اس سے تو مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ ہاں واقعی ہر وقت اس کو صرف کتاب ہی کھول کے دیکھنا ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے اپنے قسمتوں کے فیصلے کرنے ہیں، تو وہاں پر یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے. تحفۃ العوام میں کتاب کے اوپر جو عبارتیں لکھی ہوتی ہیں ان میں کیا استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، تو استخارہ کی بھی میں نے ساری اقسام نہیں بتائیں. ایک استخارہ سجادیہ بھی ہوتا ہے، صاحب جواہر کا ہی استخارہ آپ نے دیکھا. تو بہرحال آپ نے دیکھا جب قرآن اور تسبیح کے استخارے کی جو احادیث ہیں وہ ضعیف السند ہیں، تو اس طرح تحفۃ العوام میں بھی ہر صفحے کے اوپر جو اس طرح سے لکھی ہیں ان کی بھی کوئی شرعی حقیقت نہیں. اپنے ذاتی اطمینان کے لیے کوئی دیکھنا چاہے، دل کو کسی طرف جھکانا چاہے، تو جس کے لیے واضح طور پر حدیثیں آئی ہیں اس میں علماء کہتے ہیں کہ رجا کی نیت سے دیکھا جائے، تو جس کی اگر کوئی حدیث بھی موجود نہ ہو، آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ اس کا مقام فتویٰ میں کیا معیار ہوگا. قمر در اقرب میں شادی اور کاروبار کرنے کا کیا ہے؟ قمر در اقرب ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال شادیوں کے سلسلے میں علی الخصوص قمر در اقرب کی خاصی اہمیت ہے. شادی کے لیے جو مکروہ تاریخیں ہیں اس میں 3، 5، 13، 16، 21، 24 اور 25 ان میں مکروہ ہے. ہر شب بدھ جو ہے شادی وہ مکروہ ہے. ہر مہینے کی پہلی تاریخ کے بعد والے بدھ میں مکروہ ہے، اور قمر در اقرب ہے. سر اگر کسی کی امام کی ولادت کے بیچ میں قمر در اقرب آ جائے، ہاں اس میں قمر در اقرب کی رعایت کرنی چاہیے. قمر در اقرب کی اس میں رعایت کرنی چاہیے. قمر در اقرب کے متعلق الگ سے روایتیں آئی ہیں اور کافی زیادہ تاکیدی ہیں کہ باقاعدہ شدید مکروہ قرار دیا گیا ہے. قمر در اقرب میں ممانعت ہے. تو بہرحال چند ایک مسائل تھے، چند ایک اور بھی ہیں، میرے خیال دیکھ لوں گا. چلیں اگلی دفعہ ہم کو ان کے جوابات آ جائیں گے. تو آج کافی حد تک ہماری تفصیلی اس موضوع پر گفتگو رہی، اور انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی ہماری، بلکہ آئندہ شاید اب صرف ہمارے پاس 3 اتوار اور بچتے ہیں، ساری چھٹیاں نکال کر اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو محرم الحرام میں تو پھر آپ لوگوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، تو صرف 3 کلاسیں اور بچتی ہیں انشاءاللہ. اس میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ گفتگو آگے بڑھائیں گے. باقی کچھ سوالات کافی لمبے چوڑے آئیں گے کہ کسی اور وقت جواب دیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.
اللہ